اس پروگرام کو پیش کیا ہے گڈ ورڈ بکس نے. بچوں کے لیے دلکش اسلامی کتابیں، ہر گھر کی ضرورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں ہمارے لیے سبق ہے، رہنمائی ہے اور گائیڈنس کا سامان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں، اعلیٰ کیریکٹر پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. پچھلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ نے دیکھا تھا کہ سارے بھائی جب مصر آئے اور انہیں پتہ چلا کہ یہ جو وزیر جس سے ہم اناج لے کے جاتے ہیں وہ یوسف ہیں، تو وہ سب ڈر گئے اور انہوں نے سوچا کہ اب یوسف ہمیں بہت سختی کا معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے، ہو سکتا ہے ہمیں گرفتار کر لیں. لیکن یوسف علیہ السلام بہت شریف انسان تھے. انہوں نے بھائیوں سے بہت ہی عزت کا معاملہ کیا، بہت ہی شرافت کا معاملہ کیا اور کہا کہ تم سب جاؤ واپس کنعان اور ہمارے والدین، ہمارے ماں اور ہمارے باپ کو ساتھ لاؤ اور سارے اپنے اہل خانہ، سارے لوگوں کو، سب کو مصر لے کے آؤ اور یہیں آ کے بس جاؤ. تو سب لوگ گئے، ایک لمبا سفر انہوں نے کیا اور وہاں جا کے جب والد کو بتایا کہ یوسف زندہ ہیں تو والد بہت خوش ہوئے. اور پھر وہ سب لوگ کنعان سے نکلے. انہوں نے اپنا سارا سامان اپنے اونٹوں پر لادا، اپنے مویشیوں کو جمع کیا اور سارا پورا اہل خانہ، تقریباً 70 لوگ بائبل کے مطابق، وہ لوگ جو کنعان سے مصر کے لیے نکلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور ان کے سارے بھائی اور ان کے سارے اہل خانہ، وہ تقریباً 70 تھے. تو یہ لوگ مصر میں جا کر بس گئے اور تقریباً 400 سال تک رہے. تو جو نسل ان لوگوں سے نکلی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو نسل نکلی، اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی چلڈرن آف اسرائیل. تو یہ لوگ تقریباً 70 تھے جب وہاں پہنچے، لیکن اس کے بعد ان کی تعداد بڑھتی گئی اور یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. پھر ایک بادشاہ جس کا نام فرعون تھا، وہ مصر میں آیا اور اس بادشاہ نے ان لوگوں کو غلام بنا لیا. اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر بہت بگاڑ آ گیا. پھر 1620 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو مصر سے باہر نکالا اور ان کی روحانی تربیت کی. پھر بنی اسرائیل کو وہی سربلندی اور مقام حاصل ہو گیا جو پہلے حاصل تھا. اور بڑے بڑے پیغمبر یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے بڑے پیغمبر ان کے درمیان پیدا ہوئے. تو یہ سارے بھائی اور ان کے والدین اور سارے اہل خانہ جب مصر پہنچے تو سیدھے وہ لوگ محل میں گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی اپنے والدین سے مل کر، اور وہ بولے کہ مصر میں آپ کا خوش آمدید ہے، ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بیٹھایا تو یہ عظمت کو دیکھ کر سارے بھائی جھک گئے. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ خواب جو مجھے بچپن میں دکھایا تھا سچا کر دیا. انہوں نے یاد دلایا اپنے والد کو جو میں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یاد دلایا کہ آج وہ خواب اللہ کے حکم سے سچ ہو گیا. تو انہوں نے بہت عزت کی والدین کی اور والدین کو تخت پر بیٹھایا. دراصل والدین کا اتنا زیادہ احسان ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. قرآن میں آیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے رب میرے پیرنٹس کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا.
ایسے ہی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ میں کس سے سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کروں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا امک، کہ اپنی ماں سے کرو۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بعد میں کس سے سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کروں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا امک، یعنی تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار اس شخص نے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کس سے کروں اس کے بعد؟ تو آپ نے جواب دیا امک، تمہاری ماں۔ اور چوتھی بار جب اس نے یہ پوچھا کہ اس کے بعد میں کس سے سب سے اچھا برتاؤ کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابوک، یعنی تمہارے والد۔ تو اس طریقے سے والدین کا اتنا زیادہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، اور قرآن میں کئی جگہ یہ آیا ہے کہ ان سے بہت ہی احترام سے باتیں کرو، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ ان سے کبھی اف بھی نہ کہو اور ان سے بہت ہی عزت سے بات کرو اور احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تو چونکہ والدین کا ہمارے اوپر اتنا بڑا حق ہے کہ ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام بہت شکر کی کیفیت میں ڈوب گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کنویں سے نکالا، جیل سے وہ مجھے باہر لایا اور آخر میں والدین سے ملوایا اور بھائیوں کو صحیح راہ دکھائی۔ انہوں نے بڑی گہری دعا کی اور وہ بولے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو حکومت میں حصہ دیا اور مجھ کو خواب کی تعبیر کرنا سکھایا، یعنی خواب کو انٹرپریٹ کرنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ پیغمبروں کے قصوں میں دعاؤں کا ذکر کافی آیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے پیغمبروں کی دعاؤں کو قرآن میں ریکارڈ کر دیا ہے، تاکہ جو آگے آنے والی نسلیں ہیں، جو جنریشنز ہیں، وہ قرآن میں دعاؤں کو دیکھ سکیں، اس کو پڑھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ سلسلہ بالکل پہلے انسان سے شروع ہو گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے اور پہلے پیغمبر بھی تھے، وہ اور ان کی اہلیہ حوا یعنی ایڈم اینڈ ایو، ان دونوں سے ایک بڑی غلطی ہوئی، تو انہوں نے ایک بہت ہی زبردست دعا کی جو قرآن میں محفوظ ہے۔ یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر اپنا رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑے گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ اس قصے کا جو مین فوکس تھا وہ مورل ویلیوز تھا، ایتھیکل ویلیوز تھا، اخلاقی باتیں، یعنی پیشنس، رائچیسنس، پریئرفلنس، ماڈسٹی، ہیوملٹی، کمپیشن، برادرہڈ، رسپیکٹ ٹو پیرنٹس، وزڈم، ایکسیلنس، forgiveness، gratefulness، positivity، دعویٰ ورک، truthfulness، trustworthiness، honesty، hope، charity، repentance۔ تو اس طریقے کی بہت ساری باتیں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ملیں گی۔ تو آپ جب بھی سورہ یوسف پڑھیں تو اس ایسپیکٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ آپ اس قصے سے گائیڈنس اور رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر پیدا کر سکیں۔ قرآن کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آپ نے تلاوت کی، پھر آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا اور پھر اس کے اوپر گہرائی سے سوچا۔ یعنی عام طور سے لوگ قرآن کو صرف تلاوت یعنی صرف عربی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو قرآن کا جو صحیح طریقہ پڑھنے کا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے قرآن کی عربی میں تلاوت کی، پھر اس کا ترجمہ پڑھا ٹرانسلیشن کی مدد سے، چونکہ زیادہ تر لوگ عربی نہیں سمجھتے، تو آپ نے قرآن کو عربی میں پڑھا، پھر اس کا ٹرانسلیشن، جو بھی ٹرانسلیشن اردو یا ہندی یا انگلش جس میں آپ کو سہولت ہے، آپ نے وہ ترجمہ پڑھا، پھر آپ نے اس حصے کا جو حصہ آپ نے پڑھا ہے اس پہ گہرا غور و فکر کیا، جس کو قرآن میں تدبر کہا جاتا ہے،
لیدبروا آیاتہ. تو یہ 3 فیز ہیں یا تین مرحلے ہیں قرآن کو پڑھنے کے، کہ تلاوت، ترجمہ اور پھر تدبر. تبھی آپ کے اوپر وہ گہری باتیں، قرآن کے جو ڈیپر میننگ ہے، انر میننگ ہے، قرآن کے جو بٹوین دا لائن مفہوم ہے، وہ آپ کے اوپر کھلیں گے. تبھی یعنی آپ کو حقیقی فائدہ ہوگا. اگر آپ نے صرف تلاوت کر لی تو اس کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہوگا. چونکہ قرآن میں بالکل شروع میں یہ بات آ گئی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کو. تو کتاب تو قرآن ایک گائیڈ بک ہے، یعنی اس سے ہمیں گائیڈنس حاصل کرنی ہے. تو ہم گائیڈنس جب ہی حاصل کر سکیں گے جب اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے سے پڑھیں گے اور اس کے اوپر گہرا غور و فکر کریں گے. تو دراصل قرآن اسی کے لیے آیا ہے کہ اس پہ آپ گہرا غور و فکر کریں. قرآن میں ایک جگہ 18 پیغمبروں کا ذکر آیا. ویسے حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن قرآن میں ایک جگہ 18 پیغمبروں کا ذکر آیا. مثلا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ. ان پیغمبروں کا ذکر آیا اور پھر وہاں کہا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین ھدی اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت بخشی. فبہداہ مقتدی، تو تم انہی کی ہدایت پہ چلو، انہی کے راستے پہ چلو، ان سے ہی رہنمائی حاصل کرو. یعنی پیغمبروں کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر پیغمبر کی زندگی میں ہمیں الگ الگ طرح کے واقعات، الگ الگ طرح کے نمونے ملتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہوا، اور اگلا قصہ انشاءاللہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی معزز کا قصہ قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے. غالباً سب سے زیادہ قصہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، اور خاص طور سے چیپٹر نمبر 7، چیپٹر 20، چیپٹر 26، 28، 41 اور 43 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ہی ایونٹ فل تھا، یعنی بہت ہی طرح طرح کے واقعات ان کی زندگی میں تھے. لیکن جو بیسک فوکس ہے اس قصے کا، جیسے آپ نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو بیسک فوکس تھا، جو مین فوکس تھا، وہ مورل ویلیوز پہ تھا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو فوکس ہے وہ روحانی باتوں پہ ہے، یعنی اسپریچولیٹی پہ ہے، تزکیہ نفس پہ ہے، معرفت پہ ہے، ریئلائزیشن آف گاڈ پہ ہے. تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے تاکہ ہم اس سے وہ باتیں حاصل کر سکیں جس سے ہم اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کر سکیں، روحانی ترقی جس سے ہم حاصل کر سکیں، اور ہم معرفت اور تزکیہ نفس یعنی روح کی پاکی حاصل کر سکیں. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپریچولیٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com.